بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ناول جلاد کی قسط نمبر 5 جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ اس کا جواب ارباب اقتدار کے پاس موجود تھا، لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر کون دیکھتا ہے؟ ہاں، جب برائی کا پھل لگتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ اس پودے کی بیخ کنی کیوں نہیں کی گئی۔ تقریباً 1500 افراد اور کوئی 900 مکانات پر مشتمل بستی چھتر والی کے جاگیردار بدری ناتھ کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا کہ اس کے پرکھوں کولے چلاتے آئے تھے اور اس کے بدن میں آج تک سرسوں کی بو بسی ہوئی تھی۔ انگریزی اترن پہن لینے اور برطانوی ٹوپ چڑھا لینے سے ذات تو نہیں بدل جاتی، سو بدری ناتھ کی ذات بھی نہیں بدلی تھی۔ ابھی تو اس کی کئی نسلوں میں تیل کی بو بسی رہے گی، اور ابھی اس کی نسلوں میں تیلی پیدا ہوتے رہیں گے۔ بدری ناتھ کے صاحب بہادر کی داستانیں سینہ در سینہ چلی آ رہی تھیں۔ اس کے باپ رمبو تیلی نے غدر کے زمانے میں اپنی قوم سے ہندوستان کے ان جیالوں سے غداری کی تھی جو ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایسے چند لوگ جو زخموں سے چور تھے اور پناہ لینے کے لیے چھتروالی میں رک گئے، یہ وہ لوگ تھے جن کے نام ہی سے انگریزوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ رمبو تیلی نے یوں کیا کہ کیمپ جا کر اپنی کارگزاری انگریز بہادر کو سنا دی۔ انگریزوں نے ان کی جائے پناہ گھیر لی۔ زخموں سے چور جیالوں نے انگریزی فوج کے مقابلے کے لیے ہتھیار تلاش کیے، لیکن ہتھیار ہوتے تو ملتے۔ انگریز ان پر ٹوٹ پڑے اور ان نہتوں نے گرفتار ہونا گوارا نہ کیا اور اسی حالت میں ان سے بھڑ گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کارگزاری کے صلے میں رمبو تیلی کو آس پاس کا علاقہ انعام کے طور پر مل گیا اور وہ جاگیردار بن گیا۔ گردھاری سنگھ چوہان کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی، کیونکہ اسی نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ گردھاری سنگھ کے بیٹے تیجا سنگھ کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ چھوٹی عمر کا لڑکا انتقام تو نہ لے سکا، لیکن اس کے دل میں جاگیردار کے خلاف نفرت ضرور بیٹھ گئی، اور یہ نفرت اس کے دل میں پروان چڑھتی رہی۔ وقت انتہائی تیز رفتاری سے گزرتا رہا اور تیجا سنگھ نوجوانی کی حد سے نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ 38-40 سال کے پیٹے میں تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ 13 سالہ کانتی اور 17 سالہ پربھان سنگھ اس کی ذمہ داری تھے۔ رمبو مر چکا تھا اور اس کا بیٹا بدری ناتھ جاگیردار تھا۔ یہ بھی بال بچوں والا تھا۔ اس کی پرورش جاگیردارانہ ماحول میں ہوئی تھی، لہٰذا اس کے رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور تھے۔ تیجا سنگھ چوہان باپ کی موت کو نہیں بھولا تھا۔ وہ فطری طور پر امن پسند تھا، اور پھر بیوی اور بچوں کی وجہ سے وہ کچھ دبا دبا سا رہتا تھا، لہٰذا اس نے یہی کوشش کی کہ وہ کبھی بدری ناتھ کے سامنے نہ پڑے۔ یہ اتفاق تھا کہ بدری ناتھ کا گھوڑا اس کے کھیت کے قریب زخمی ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی مصاحب ساتھ نہیں تھا، اور اس کھیت پر تیجا سنگھ نے آنکھ جمائی تھی۔ گنے بڑے ہو چکے تھے، اور اس وقت دونوں باپ بیٹے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ لنگڑے گھوڑے کی باگ پکڑے پکڑے اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور تھوڑے فاصلے پر اسے تیجا سنگھ کام کرتا ہوا نظر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ کے سامنے کر کے زور سے آواز لگائی، اوئے ادھر آؤ! تیجا سنگھ نے چونک کر آواز کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے وہ کچھ سوچتا رہا اور پھر اس کی طرف بڑھ گیا۔ بدری ناتھ کا خیال تھا کہ اس کی جاگیر کا کسان اسے دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر پڑے گا، اور پھر اس کا سامان سر پر رکھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے گا، لیکن یہ کسان اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ان نگاہوں میں نفرت اور ایک سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ بدری ناتھ تل ملا گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پہلو بدلا اور بولا، مجھے پہچانتا ہے؟ کسان خاموش کھڑا رہا۔ میں کہتا ہوں مجھے جانتا ہے؟ جانتا ہوں بدری ناتھ، آواز ابھری۔ تو کون ہے؟ تیجا سنگھ چوہان۔ تیجا سنگھ کے سینے میں دبی ہوئی چنگاریاں ہوا پکڑ رہی تھیں۔ گردھاری سنگھ کا بیٹا؟ ہاں، وہ گردھاری سنگھ جسے انگریزوں نے کتے کی موت مار دیا تھا۔ کتے کی موت نہیں، شیر کی موت کہو بدری، شیر کی موت۔ کتے تو وہ تھے جو اس کی جان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے تو مہاراج رمبو ناتھ کو کتا کہہ رہا ہے، سور گباشی کا اطمان کر رہا ہے؟ بدری ناتھ نے کہا۔ رمبو ناتھ پروبیا، تیجا سنگھ نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تم لوگ پروہیوں کے بدنام کرنے پر کیوں تل گئے ہو؟ بستی کے بوڑھوں سے پوچھا ہے کبھی کہ تم کون ہو؟ اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہا ہے تیجا،
ہمارے مرتبے کو بھول رہا ہے۔ نہیں کرنا چاہتا بدری ناتھ، اسی لیے آج تک تمہارے سامنے آنے سے کتراتا رہا ہوں۔ جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ تو اس بدتمیزی کی سزا جانتا ہے؟ بدری ناتھ دھاڑا۔ بھاگ میں جو لکھا ہوتا ہے سامنے آتا ہے۔ آج تک میں اس بستی میں رہتے ہوئے تیرے سامنے نہیں آیا، آج تو خود ہی آ گیا ہے، تو میں مجبور ہوں، تیجا سنگھ نے کہا۔ میرے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ بندوق ہے تیرے پاس؟ گولی مار دے اسے، تیجا سنگھ نے کہا اور واپس اپنے کھیت پر چلا گیا۔ بدری ناتھ اپنی جگہ کھڑا دانت پیستا رہا۔ تب بدری ناتھ نے گھوڑا وہیں چھوڑا اور خود بندوق ہاتھ میں سنبھالے واپس آ گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ تیجا سنگھ چوہان کے بارے میں اس نے کئی لوگوں سے سنا تھا کہ وہ ان کے خاندان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اسے چھیڑنے کی اس میں جرت پیدا نہ ہوئی۔ چلاک آدمی تھا، بلا وجہ کی دشمنیاں مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت تو وہ اس معاملے کو طرح دے گیا، لیکن اندر ہی اندر وہ سلگتا رہا اور کسی خاص موقع کی انتظار میں صبر کا گھونٹ پی کر بیٹھ رہا، اور پھر کچھ دن بعد ہی ایک موقع اسے ہاتھ آ گیا۔ علاقے کا تھانے دار کسی تفتیش کے سلسلے میں گاؤں آیا اور اس کے ہاں قیام پذیر ہوا تو اس نے ان سے دل کی بات کہہ دی۔ دروغہ جی تو اس کے یار تھے۔ انہوں نے بدری ناتھ سے کہا کہ اپنے آدمیوں کو بھیج کر تیجا سنگھ کو بلوا لو اور اس کی خوب جوتے کاری کرو اور سالہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بدری ناتھ نے تھانے دار کی ہمت افزائی پر اپنے 4 ہرکارے اسی وقت تیجا سنگھ کے پاس بھیجے، اور اس وقت وہ چوپال میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ شام کے وقت یہاں خاصا مجمع ہو جاتا تھا۔ بدری ناتھ جاگیردار کے آدمیوں کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے تیجا سنگھ کا بازو پکڑ کر کہا، جاگیردار بدری ناتھ نے تجھے بلایا ہے۔ بدری ناتھ پروہیا نہیں کہو گے کرائے کے ٹٹوؤ؟ تیجا سنگھ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ جھڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چوپال کی طرف رخ کر کے بولا، تیلیوں کا خاندان پروہیا کیسے بنا ہے بھائیو؟ یہ بات تم لوگ مجھے سمجھا دو۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ چوپال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے فق ہو گئے، لیکن تیجا سنگھ قطعی خوفزدہ نہیں تھا۔ جبکہ چوپال میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی تو تیجا سنگھ بڑی ثابت قدمی سے چل پڑا اور اس محل میں پہنچ گیا جہاں کسی کو لہو لگا ہوا تھا۔ جے رام جی کی مہاراج! بھانو کو ایک آواز نے چونکا دیا۔ پیچھے ہی موری لال اور دھرم سنگھ کھڑے ہوئے تھے۔ بھانو نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ بھانو خیالات سے چونک پڑا۔ ہاتھرس سے آیا ہے، خبر لایا ہے۔ کیا بات ہے؟ ہاتھرس میں ملٹری اور پولیس کے بہت سے افراد جمع ہوئے ہیں۔ کھوجی چاروں طرف دوڑا دیے گئے ہیں اور ہماری کھوج ہو رہی ہے۔ سنا یہ ہے کہ وہ لوگ سعد آباد کی طرف آنے والے ہیں۔ بھانو سنبھل گیا۔ وہ ماضی کے دھندلکوں سے نکل آیا تھا اور اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں حال کی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ ابراہیم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا، اور دھرم سنگھ دوڑ کر ابراہیم کو بلا لایا۔ ہاتھرس سے خبر آئی ہے ابراہیم کھوجی سعد آباد کی طرف چل دیے ہیں۔ ہماری تلاش میں وہ یہاں آتش بازی چلانا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس کارتوس ختم ہو گئے ہیں۔ بولو کیا کریں؟ جلیسر چلتے ہیں، مانگ پور کے تھانے سے تھوڑے سے کارتوس ادھار حاصل کریں گے، ابراہیم نے کہا، اور بھانو نے اس تجویز کو پسند کیا۔ وہ چاروں کھنڈرات سے نکل آئے۔ شام کا جھٹپٹا ہو چکا تھا۔ نیب ندی کے کنارے اڈے پر یکے والے سواریوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کسی نے اس وقت جلیسر جانے پر رضامندی ظاہر نہ کی۔ کیا کریں سرکار، راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ صبح کو لے چلیں گے جلیسر، رات یہیں گزار لیں، ایک یکے والے نے کہا۔ منہ مانگے پیسے لے لینا، اور پھر ہمارے پاس بندوقیں ہیں، تم ڈاکوؤں کی فکر مت کرو، ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بندوقیں دیکھ کر یکے والا تیار ہو گیا اور چاروں یکے میں سوار ہو کر چل پڑے۔ یکے والا ان لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ آپ لوگ زمیندار ہیں بابو جی؟ ہاں، دھرم سنگھ نے جواب دیا۔ بندوقیں دیکھ کر میں نے سوچا بندوقیں صرف 3 لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، زمینداروں کے پاس، پولیس والوں کے پاس اور پھر ڈاکوؤں کے پاس۔ اگر ہم ڈاکو ہوتے تو، موری لال نے ازراہ مذاق کیا، تو بھی کیا فرق پڑتا ہے بابو جی، زیادہ سے زیادہ میرا یکا گھوڑا لوٹ لو گے۔ 3 روپے کمائے ہیں صبح سے، ان سے ڈاکوؤں کا کیا بنے گا؟ ہاں، مجھے گولی مت مارنا، کیونکہ اگلی بیساکھ میری شادی ہونے والی ہے، یکے والے نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ان کی بات کو مذاق سمجھا تھا۔ مانک پور تھانے کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، ابراہیم نے کہا، اور یکے والے نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے چراغ جلتے نظر آئے، اور اس کے بعد یکا تھانے کے پاس جا کر رک گیا۔ چاروں نیچے اتر آئے تھے اور پھر وہ تھانے کی عمارت میں گھس گئے۔ صحن میں تھانے دار جی ایک درخت کے نیچے 8 سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ نزدیک ہی گراموفون رکھا ہوا تھا۔
जिस पर रिकॉर्ड लगा हुआ था, लेकिन अभी उसे बजाया नहीं जा रहा था। उन चारों को देखकर थानेदार साहब ने हुक्का मुंह से निकाल दिया और संभल कर बैठ गए। सिपाही भी चौकस हो गए थे। वो भी उन्हें कोई जागीरदार या जमींदार समझ रहे थे। आइए चौधरी जी आइए, थानेदार चारपाई से उठ खड़े हुए। क्या हो रहा है थानेदार जी? भानु चारपाई पर बैठ गया। उसने हुक्के के 2-3 कश लिए और मुस्कुराकर बोला, तंबाकू तो बहुत अच्छा है, खमीरा है असली चौधरी जी। और क्या सेवा करें आपकी? थानेदार ने बगौर उन्हें देखते हुए कहा। थाने में कितने सिपाही हैं थानेदार जी? भानु ने हुक्के का दूसरा कश लेते हुए इत्मीनान से पूछा। बस जी यही सब हैं चौधरी जी, क्या जरूरत पड़ गई? थोड़े से कारतूसों की जरूरत पड़ गई है थानेदार जी। 12 बोर के कितने होंगे थाने में? बहुत हैं, मगर कारतूस हम कैसे दे सकते हैं चौधरी जी, ये तो सरकारी हैं, थानेदार ने कहा। ये भी सरकारी हुक्म है थानेदार जी। इब्राहिम ने आगे बढ़कर बंदूक की नाल थानेदार जी के सीने पर रख दी। अरे अरे, ये क्या? देर लगाई तो हमारे पास इतने कारतूस तो मौजूद हैं कि आप लोगों को ठिकाने लगा सकें, इब्राहिम बोला। मोरीलाल और धर्म सिंह पीछे हटकर सिपाहियों पर बंदूकें तान कर खड़े हो गए थे। थानेदार जी बदहवास हो गए और उन्होंने उस बदहवासी में कमर में लगा हुआ पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें माफ नहीं की जा सकती थीं। दूसरे लम्हे इब्राहिम की बंदूक का घोड़ा दब गया और गोली चूंकि बिल्कुल सीने पर नाल रखकर चलाई गई थी, इसलिए पसलियों का पिंजर तोड़कर कमर फाड़ती हुई निकल गई। थानेदार जी की आवाज भी नहीं निकली थी। सिपाही उनके हुक्म पर सीने के बल लेट गए। वो कांप रहे थे, खौफ की वजह से मुख्तलिफ आवाजें निकाल रहे थे। मोरीलाल ने एक सिपाही को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया तो वो दहशत से चीख पड़ा और जिंदगी की भीख मांगने लगा। बहरहाल उसने कारतूसों के जखीरे का पता बता दिया और इस तरह ये सब कारतूस की पेटियां दोनों कंधों पर डालकर और सिपाहियों को एक कमरे में बंद करके चल पड़े। थानेदार की लाश दरख्त के नीचे पड़ी नोहा कना थी। हाँ, यक्के वाले ने जरूर पूछा था। अंदर ठाएं की आवाज हुई थी बाबूजी, क्या गोली चली थी? हाँ, थानेदार जी अपनी घोड़ी का बंदूक चलाना सिखा रहे थे, इब्राहिम ने कहा और यक्के वाले ने मुतमईन होकर गर्दन हिला दी, जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। यक्का फिर तेजी से चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वो जलीसर पहुंच गए। यहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह है सैयद इब्राहिम शाह साहब की, वहाँ फातिहा खानी करूंगा मैं, बल्कि रात वहीं गुजारेंगे, क्या ख्याल है? इब्राहिम ने कहा। जरूर, ऐसी बातों के लिए पूछा नहीं जाता, भानु ने जवाब दिया और चारों वहां पहुंच गए। रात के वक्त दरगाह सुनसान थी। यके वाले ने फूलों की वाहिद दुकान से उन्हें फूल लाकर दिए जो अभी तक तरोताजा थे। मैं भी मिजार पर फूल चढ़ाऊंगा इब्राहिम, थोड़े से फूल मुझे भी दे दो, भानु ने कहा। और फिर वो बड़ी अकीदत से नंगे पांव फूल चढ़ाने दरगाह में दाखिल हो गया। उसने मिजार की मिट्टी माथे से लगाई और उल्टे पांव दरगाह से वापस बाहर आ गया। बाहर मोरीलाल और धर्म सिंह उसकी बंदूक और पेटियां संभाले खड़े थे। तब यक्के वाले ने कहा, मैं घोड़ा खोल दूं बाबूजी, सुबह को कहीं और जाना है। क्या क्यों, तुम अपने घर नहीं जाओगे? मेरा घर यहाँ कहाँ बाबूजी, मैं तो सादाबाद में रहता हूँ, यक्के वाले ने कहा। भानु ने जेब में हाथ डालकर नोटों का एक पूरा मुठ भर लिया और उन्हें यकजा करते हुए यक्के वाले की तरफ बढ़ा दिया। यक्के वाला नोट देखकर हैरतजदा रह गया। ये क्या जी? उसने सरासीमगी के आलम में पूछा। उसमें से कुछ तो तुम्हारा भाड़ा है और बाकी तुमने एक बात कही थी, याद है तुम्हें? भानु ने मुस्कुराकर पूछा। कौन सी बात है जी? तुमने कहा था कि कहीं रास्ते में तुम्हें गोली ना मारी दी जाए क्योंकि अगले महीने तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ जी, झूठ नहीं बोला था, यक्के वाला घुघराए हुए अंदाज में बोला। बस तो हमारी तरफ से ये रकम तुम्हारी शादी के लिए है, रख लो जेब में और ठाठ से शादी करो, भानु ने कहकहा लगाकर कहा। यक्के वाले को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम जो शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। फिर उसने झींपे हुए अंदाज में हाथ पीछे हटा लिए। ले लो, तुमसे मजाक नहीं किया जा रहा, भानु ने कहा और इस बार उसने नोट भानु के हाथ से ले लिए। उसने मुतशक्कर निगाहों से अपने मोहसिन को देखा और नजरों से ओझल हो गया। उस दौरान इब्राहिम फातिहा पढ़कर बाहर निकल आया था। उसने वापस आने के बाद भानु को देखा और चारों दोस्त दरगाह के अहाते से निकल आए। अब क्या इरादा है? क्या ख्याल है जलीसर में कोई काम की जगह तलाश करें? धर्म सिंह ने कहा। नहीं धर्म सिंह, जलीसर में कोई लूटमार नहीं होगी, भानु भारी लहजे में बोला और वो सब एक जानिब चल पड़े अपनी नई मंजिल की तरफ।
तेजा सिंह बद्री नाथ के महल में पहुंचा। चारों परिंदे उसके पीछे खड़े थे। बद्रीनाथ ने हकारत अमेज मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। ये है तेजा सिंह चौहान, उसने दारोगा जी को इशारा करके कहा, और दारोगा जी अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेंकर उसे देखने लगे। तेजा सिंह चौहान, सरकार, हल चलाता हूँ और अपने बेटे के लिए रोजी पैदा करता हूँ। जमीनें किसकी हैं? भगवान की हैं। ये दूसरी बात है कि मनुष्य उनको अपनी जागीर समझ ले। कम्युनिस्ट बदमाश। दरोगा जी गुर्राए। सच्ची बात कहने वाला कोई भी हो दरोगा जी, सच्चा ही होता है। उसे जो नाम भी दो, तुम्हारी मर्जी है। तूने बद्रीनाथ जी का अपमान किया है। मैंने इसको तेली कहा था, इसमें अपमान की क्या बात है? तेजा सिंह बेखौफी से बोला। तेली? दरोगा जी हैरत से बोले। हाँ दरोगा जी, जहां तुम बैठे हो ना, वहां उसका बाप रंभू तेली कोलू चलाता था। यकीन ना आए तो झुक कर जमीन सूंघ लो, और अगर जमीन ना सूंघो तो बद्रीनाथ का बदन सूंघ लो। तेल की बू अभी तक उसके बदन में बसी हुई है, तेजा सिंह ने कहा, और दरोगा जी हैरत से उस बेखौफ और निडर शख्स को देखने लगे। न जाने क्यों उनके दिल पर एक अजीब सा रोब बैठ गया। उसे आम आदमी नहीं लगा था, फिर भी वो कड़क कर बोला, जबान संभालो अपनी, बद्रीनाथ जागीरदार हैं। इससे कब इनकार है दरोगा जी, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी भी इतनी ही इज्जत है जितनी उनकी। ना ये हमें छेड़े और ना हम उन्हें। बद्रीनाथ की बुरी हालत थी, इतनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी। उसे दरोगा जी पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो तेजा सिंह के साथ इतनी नरमी बरत रहे थे। जाओ, आइंदा ऐसी कोई शिकायत मेरे कानों तक ना आए, दरोगा जी ने कहा, और तेजा सिंह गर्दन झुकाकर बाहर निकल आया। बस्ती वाले किसी अलमिये के मुंतजिर थे, लेकिन तेजा सिंह हंसता हुआ वापस आया तो वो सब हैरान रह गए। क्या हुआ तुम्हें? क्यों बुलाया था दरोगा जी ने? और तेजा सिंह ने सारी तफसील बता दी, जो एक दूसरे को मुंतकिल होते होते पूरी आबादी में फैल गई। लोग तेजा सिंह पर किसी बड़ी आफत की पेशीन गोई करने लगे। अगर जूते पड़ जाते, बेइज्जती कर दी जाती, माफी मंगवा दी जाती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन यह खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा थी। तूफान बद्रीनाथ की हवेली में जन्म ले रहा था। बद्रीनाथ दरोगा जी पर बरस रहा था। यह आपने क्या किया दरोगा जी? क्या ऐसे बदमाशों को इस तरह छोड़ देना ठीक है? समझा करो बद्री जी, समझा करो। कौन है ये तेजा सिंह? दरोगा जी ने पूछा। इसके बाप को अंग्रेज सरकार के दुश्मनों को पनाह देने पर फांसी दी गई थी और उसे हुकूमत का बागी करार दिया गया था। ये तुमने बहुत काम की बात बताई, अब तुम फिक्र ना करो। बद्रीनाथ, जरा मेरे करीब आओ। वो थोड़ी देर तक उसके कान में कुछ कहता रहा, और बद्रीनाथ का चेहरा शिद्दत जज्बात से चमकने लगा। दलेरी और बहादुरी के साथ अकल का इस्तेमाल भी जरूरी है। खाली दलेरी मौत के मुंह में ले जाती है, बहादुरी के साथ अगर अकल भी हो तब बात बनती है। चुनाचे उन्होंने यही फैसला किया था कि हाथरस में कुछ काम करके चंद रोज आराम करें और किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां सुकून से बाकी वक्त गुजर सके। इसी ख्याल के तहत वो आगे बढ़ते जा रहे थे, और ये सफर रात भर जारी रहा। जब सुबह का आखिरी सितारा भी डूब गया तो वो अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच गए थे। दूर से छोटे से शहर के आसार नजर आ रहे थे। शहर से दूर उन्होंने एक जगह मुंतखब की और वहां पर पड़ाव डाल दिया। अब खाने पीने का सवाल पैदा होता है, भानु बोला। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं बस्ती चला जाता हूँ और खाने पीने का इंतजाम करके वापस आ जाता हूँ। इस दौरान मैं वहां के हालात का जायजा भी ले लूंगा। भानु ने उसे जाने की इजाजत दी। चुनाचे इब्राहिम वहां से चल पड़ा और भानु और उसके साथी आराम करने बैठ गए। तकरीबन 3 घंटे बाद इब्राहिम की वापसी हुई थी और अपने साथ खाने पीने का काफी सामान लाया था। पुलिस और मिलिट्री की 3 गाड़ियां यहां से रवाना हो चुकी हैं, उसने आकर इत्तला दी। खूब खूब, इसका मकसद है कि अब हमारे लिए काम करने का खासा मौका मौजूद है। खाने के बाद फैसला किया गया कि दोपहर 12:30 या 1 बजे के करीब शहर में दाखिल हुआ जाए और किसी मुनासिब जगह से अपना काम शुरू किया जाए। अभी डाका मारने की जरूरत नहीं थी, उनके पास अभी काफी दौलत मौजूद थी जो उनके काम आ सकती थी। लेकिन भानु अपने नाम को ज्यादा से ज्यादा खौफनाक बना देना चाहता था। अभी तो उसने अपने इंतकाम की इब्तिदा की थी। अभी तो उसका नाम सिर्फ राजवाड़ों में जलजला बना था। वो पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका बजते देखना चाहता था। हाथरस के बड़े बाजार में इस वक्त खूब रौनक थी। जब 4 बंदूक बरदार जवानों ने उस बाजार में कदम रखा, यहाँ उन्होंने कपड़े के एक बहुत बड़े ताजिर को ताका और उसकी दुकान में दाखिल हो गए। बोलो बोलो भानु महाराज की जय, मोरी लाल ने नारा लगाया और बाजार में भगदड़ मच गई।
دکان کا مالک رسیق لال ہکا بکا رہ گیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کتنا کمایا ہے رسیق لال کالے دھندے سے؟ نکال دو ورنہ پران بھی نکل جائیں گے، بھانو نے کہا۔ رسیق لال نے خاموشی سے تجوری کھول دی۔ تھوک بیوپاری تھا، اس وقت بھی تجوری میں ہزاروں روپے کے نوٹ بھرے ہوئے تھے، جو ابراہیم نے ایک تھیلے میں بھر لیے، اور پھر یہ لوگ دوسری دکان میں داخل ہو گئے۔ بڑے بازار کی 3 بڑی دکانیں انہوں نے لوٹ لیں۔ نوٹوں کے تھیلے لے کر باہر آئے، لوگ ان کے خوف سے ادھر ادھر دب کے بیٹھے تھے۔ جو ہی وہ چوک میں پہنچے انہوں نے نوٹ نکالے اور ہوا میں اچھال دیے۔ نوٹ ہوا کے دوش پر ادھر ادھر بکھر گئے۔ لوٹو دوستو، آج تک یہ سسرے تمہیں لوٹتے رہے تھے، آج تم انہیں لوٹو، بھانو چیخ کر بولا، اور سہمے ہوئے لوگ نوٹوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسی وقت بنواری لال کے کوٹھے سے گولی چلائی گئی جو بجلی کے ایک کھمبے میں لگی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ دوڑتا ہوا بنواری لال کے گھر میں گھس گیا۔ یہ شخص کانگریسی تھا اور میونسپلٹی کے الیکشن میں حال ہی میں کامیاب ہوا تھا۔ جو ہی ابراہیم کوٹھے پر پہنچا اس نے ابراہیم پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، لیکن ابراہیم تو ایسی فائرنگ کا عادی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بچا بچا کر بنواری لال کی ساری گولیاں ضائع کروا دیں، اور اس کے بعد اسے پکڑ کر کوٹھے کی منڈیر پر لے آیا۔ بنواری لال کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے دلیری کا مظاہرہ کر کے سخت غلطی کی ہے۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خالی پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ابراہیم نے زوردار آواز لگائی، یہ ہے وہ بہادر اور دلیر جس نے ہم پر گولی چلائی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے بندوق کا رخ بنواری لال کی طرف کر کے فائر کر دیا، اور ایک ہی فائر میں بنواری لال اچھل کر نیچے آ گرا تھا۔ اس کی لاش اب بازار میں پڑی ہوئی تھی، اور ایک بار پھر دہشت اور سنسنی پھیل گئی، لیکن اس دوران ان لوگوں نے اپنا کام پورا کروا لیا تھا۔ اب بھانو کا بازار میں رکنا مناسب نہیں تھا۔ آس پاس اور ہاتھرس کے تھانے کی پولیس کی بڑی تعداد بھانو کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ جو باقی رہ گئے تھے ان کے آنے سے پہلے ہی وہ بازار سے نکل جانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے تھیلے اٹھائے اور وہاں سے واپس پلٹ پڑے۔ انتقام کی آگ تو بدری ناتھ کے دل میں بھی سلگ رہی تھی۔ داروغہ جی چلے گئے تھے، لیکن وہ جل رہا تھا۔ بستی سے گزرتا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے لوگ اسے دیکھ کر ہنس رہے ہوں۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہو چکی تھی کہ تیجا سنگھ نے داروغہ جی کے سامنے بدری ناتھ کو کیا کہا تھا، اور اس بدری ناتھ کو جو اپنی آنکھوں پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ اس کے پروردہ حاشیہ بردار غنڈوں نے اسے پیشکش کی تھی، آپ کہیں سرکار تو اسے کے کھیتوں میں آگ لگا دی جائے، پھر اس کی بیٹی کو اٹھا لائیں، اس کے لڑکے کو ہلاک کر دیں، اسے گولی مار دیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے سسرو، مگر داروغہ جی کہہ گئے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں انتظام کروں گا، بدری ناتھ نے کہا، اور اب ہم ان کے کسی اقدام کا انتظار کریں گے اور اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ پڑوس کی ایک بستی میں ڈاکہ پڑا۔ راجستھان کے پرپیچ اور خطرناک علاقوں میں ایسی وارداتیں اکثر ہوتی رہتی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ڈاکہ ایک بڑے آدمی کے ہاں پڑا تھا، اور ڈاکوؤں نے گولیاں چلا کر 3 دیہاتیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ داروغہ کنہیا لال جی تفتیش کرنے نکلے اور کھوج لگاتے لگاتے سیدھے چھتر والی پہنچ گئے۔ انہوں نے بدری ناتھ کے گھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ سیدھے تیجا سنگھ کے گھر پہنچ گئے۔ پولیس نے تیجا سنگھ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت تیجا سنگھ، اس کا بیٹا پربھان سنگھ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ گھر میں اس کی پتنی گلوتی اور بیٹی کانتی موجود تھیں۔ داروغہ جی اس کھوجی اور گواہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے، جنہیں اس ڈاکے کی واردات میں ڈاکوؤں کے خلاف عینی شاہد بنا کر لایا تھا۔ گھر میں تلاشی کے دوران ایک بندوق برآمد ہو گئی جو کسی بھی طور پر تیجا سنگھ کی نہیں تھی۔ بندوق برآمد ہوتے ہی تہلکا مچ گیا۔ گاؤں والوں نے یہ بندوق دیکھی اور داروغہ جی باہر نکل آئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تیجا سنگھ نے برابر والے گاؤں میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے 3 آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس پارٹی سیدھی کھیتوں کی طرف دوڑی۔ چھتر والی کے لوگ ساتھ تھے اور ان کے سامنے ہی تیجا سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیجا سنگھ اپنی گرفتاری پر ہکا بکا رہ گیا، اور جب اس نے سنا کہ اس پر ڈاکے کا الزام ہے تو وہ اور بھی پریشان ہو گیا۔ میرے خلاف یہ بات کس نے بتائی ہے داروغہ جی؟ اس نے پوچھا۔ عینی شاہدوں نے، جنہوں نے موقع واردات پر تمہیں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر لوٹ مات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اس رائفل سے گولیاں چلا رہے تھے، داروغہ جی نے جواب دیا۔ مگر یہ بندوق میری نہیں ہے، سارے پکڑے جانے والے لوگ یہی کہتے ہیں، داروغہ جی نے جواب دیا، اور تیجا سنگھ کے ہاتھوں میں آہنی کڑیاں ڈال کر اسے پولیس وین میں بٹھا دیا گیا۔
پربھان سنگھ پریشانی کے عالم میں یہ ساری کارروائی دیکھتا رہا تھا۔ وہ جوان تھا، اس کی رگوں میں گرم خون تھا، لیکن وہ بہت معصوم تھا، سیدھا سادہ محنت کش، اس کا بدن انتہائی قوی ہیکل اور طاقتور تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس کا بدن دیکھنے کے قابل تھا اور بستی کے بیشتر نوجوان اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اپنے باپ کی گرفتاری پر وہ دل محسوس کر رہ گیا اور دوڑا دوڑا ماں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ماں کو بتایا کہ پتا گرفتار ہو چکا ہے۔ ماں اپنا سینہ پیٹ کر رہ گئی۔ اس کے دل میں رہ رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ سارا کیا درا بدری ناتھ کا ہے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ تیجا سنگھ کی بیوی اور بیٹی روتے روتے بے حال ہو گئی تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پربھان سنگھ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن اس نے منہ پھیر کر آنسو پونچھ ڈالے۔ پولیس نے دکھاوے کے لیے گاؤں کے چند نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا اور پھر کچھ دن بعد انہیں چھوڑ دیا۔ کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، گواہیاں ہوئیں۔ پولیس کے اپنے گواہوں نے تیجا سنگھ کے خلاف گواہی دی۔ ادھر سے کوئی کارروائی نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ پربھان سنگھ نے ادھر ادھر سے قرض وغیرہ کر کے ایک معمولی سا وکیل کیا تھا، لیکن پولیس کی مضبوط گواہی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب عدالت نے تیجا سنگھ چوہان کو 3 افراد کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی۔ تیجا سنگھ کے گھر والوں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ کیس آگے بڑھاتے۔ بالآخر اسے وقت معینہ پر پھانسی دے دی گئی۔ جب لاش گاؤں لائی گئی تو پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشک بار نہ ہو۔ اس کے بیوی بچوں کا برا حال تھا۔ بیوی اور بیٹی کو بار بار غش آ رہے تھے۔ شام کے جھٹپٹے میں سوگواروں نے اس کی ارتھی کو آگ کے سپرد کر دیا۔ باپ کے پھانسی پانے کے ابتدا میں تو پربھان بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہوتا گیا۔ پھر وہ اپنے کھیتوں پر پابندی سے جانے لگا۔ اب وہ کھیتوں پر جان سے زیادہ محنت کر رہا تھا کہ معاشی طور پر وہ گھر والوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو سکے، لیکن اب وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اسے اب کام سے کام رہ گیا تھا۔ رات اس کی ماں نے کوٹھے میں مٹی کے تیل کی بو محسوس کی تو اندر پہنچ گئی۔ چراغ کی روشنی میں پربھو بندوق کی نالی مٹی کے تیل سے صاف کر رہا تھا۔ گلوتی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا کر رہا ہے پربھو؟ بندوق صاف کر رہا ہوں ماں۔ کیوں؟ زنگ لگ گیا ہے اس میں، پربھان سنگھ نے کہا اور گلوتی نے آگے بڑھ کر بندوق اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اگر یہ تیرے دادا جی کی نشانی نہ ہوتی تو میں اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتی۔ گلوتی غصے سے بولی۔ کیوں ماں جی؟ اس نے بھولے پن سے پوچھا۔ کیا یہ بندوق لے کر تو ڈاکو بنے گا؟ ڈاکے ڈالے گا، خون کرے گا لوگوں کے؟ گلوتی بولی۔ ڈاکو؟ پربھان سنگھ گہری آواز میں بولا اور پھر دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا، ماں کیا پتا جی نے سچ مچ ڈاکہ ڈالا تھا؟ ہرگز نہیں، بھگوان کی سوگند وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ گلوٹی تڑپ کر بولی۔ تو پھر انہیں ڈھاکہ زنی اور قتل کے الزام میں موت کی سزا کیوں ملی؟ پربھان سنگھ سرد اور سپاٹ آواز میں بولا، یہ سب بدری ناتھ تیلی کا کیا ہوا ہے۔ بھگوان اس کا ستیہ ناش کرے۔ ماں سارے کام بھگوان پر کیوں چھوڑ دیتی ہو؟ اسے اتنے بڑے سنسار میں کتنے کام ہوتے ہوں گے، خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ پربھان سنگھ بولا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اگر تو اجازت دے ماں تو بھگوان کا تھوڑا سا ہاتھ میں بھی بٹا دوں۔ بدری ناتھ کو سزا دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بھگوان ہمارے لیے کچھ کرے؟ ہمارے خود بھی تو ہاتھ پاؤں ہیں ماں۔ پربھان بڑے پرسکون انداز میں یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا اور گلوتی کا سینہ دھونکنی بن گیا تھا۔ پھر لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، تو بدری ناتھ کو قتل کرے گا؟ نہیں ماں، میں اسے قتل نہیں کروں گا، میں تو بس پتا جی کا بدلہ لوں گا۔ اس کی تو مجھے آگیا دے، تو مجھے جانے تو دے ماں۔ پربھان سنگھ بولا اور گلوتی تڑپ اٹھی۔ نہیں پربھان، نہیں پربھو، میرے بیٹے، میرے لال، تو نہیں سمجھتا، بھگوان کی سوگن تو نہیں سمجھتا۔ گلوتی نے زارو قطار روتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر پربھو کو لپٹا لیا تھا۔ رو کیوں رہی ہے؟ تجھے بھگوان کی سوگن نہ رو ماں۔ جو رو رو کے اپنے آنسو بہا دیتے ہیں ان کے سینے میں آگ نہیں جلتی، اور اگر آگ بجھ جائے تو ماں پھر شریر میں کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ رہنے دے ماں، کچھ تو اپنے سینے میں رہنے دے۔ اتنی بڑی بات مت کر میرے بیٹے۔ کس نے سکھا دی یہ باتیں تجھے؟ کس نے سکھا دی؟ گلوتی بری طرح رو رہی تھی۔ یہ باتیں پربھان سنگھ اب بھی پوری طرح پرسکون تھا۔ یہ باتیں مجھے اس زمین نے سکھائی ہیں ماں جس کے سینے سے ہمارے لیے کونپلیں اگتی ہیں۔ تو وشواس کر میری بات پر،
تو بھروسہ کر اپنے بیٹے پر ماں کہ آج بھی اس زمین سے پتا جی کے پسینے کی خوشبو اٹھتی ہے۔ یہ خوشبو مجھ سے بہت کچھ کہتی ہے۔ ماں میں کب تک اس خوشبو کی آواز کو نظر انداز کروں؟ مجھے بتا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کان بند کر لے پربھو، ناک بند کر لے، سونگنا چھوڑ دے، اندھا بہرا بن جا۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک دن تیرا بدن بھی پھانسی کے تختے پر لٹکا ہو۔ یہ تو ہوگا ماں، یہ تو ہمارے خاندان کی ریت بن گئی ہے۔ کب تک روکے گی تو؟ روکتی رہے، یہ تو ہوتا ہے، وہ بولا اور کوٹھے سے باہر نکل گیا۔ گلوتی کلیجہ پکڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دوسری صبح وہ کاندھے پر ہل رکھے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں گلابوں کا کنواں پڑتا تھا۔ بستی کی کنواری بالیاں اس کنویں سے پانی بھرتی تھیں اور پتلی سی کمر پر تانبے کے کلسے رکھے لچکتی ہزار فتنے جگاتی رواں دواں نظر آتی تھی۔ لیکن ابھی پربھو کے سینے میں عورت نہیں جاگی تھی۔ کسی نے اسے متاثر نہیں کیا تھا۔ وہاں اس وقت اس بندیا کی آواز سنائی دی تو وہ رک گیا۔ ارے او پربھو، ذرا ادھر تو آ، اور وہ بندیا کی طرف بڑھ گیا۔ کنویں پر اس وقت دو لڑکیاں تھیں، ایک بندیا اور ایک دوسری گیتو۔ گیتو کمر پر کلسار رکھے کھڑی تھی اور بندیا کا بھاری کلسا نیچے رکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بندیا؟ پربھان نے پلٹ کر بولا۔ لے ہوتا کیا؟ بخرنا آوے ہے، مٹکا اٹھوا دے ذرا۔ نہ بندیا، اس سے مٹکا نہ اٹھوا، کمر لچک جائے گی بیچارے کی۔ دیکھو نا کیا دھان پان تو ہے۔ پتا جھوٹے مقدمے میں مارا گیا اور اس کو ذرا بھی خیال نہ ہوا۔ چھی چھی، ایسی بھی کیا بزدلی، گیتوں نے کہا۔ ارے ہاں رے، پربھو تو بستی کا سب سے گبرو جوان ہے، پر تیرا خون کیسا ہے رے؟ تو بھی سب کی طرح بدری سے ڈرے ہے؟ مٹکا اٹھوانا ہے یا باتیں بنائی جاؤ گی؟ پربھان غصے سے بولا۔ پتہ نہیں کس نے اس کا نام پربھو رکھ دیا ہے۔ اس کا نام تو پربھو کے بجائے بدو ہونا چاہیے تھا، گیتو بولی۔ میں جا رہا ہوں بندیا۔ جا، میں نے بلا وجہ ہی تجھے بلا لیا۔ جو اپنے باپ کا بدلہ بھی نہ لے سکے، اس کے ہاتھ لگانے سے پانی بھی خراب ہو جائے گا، بندیا جل کر بولی۔ کہانی جلات ابھی جاری ہے۔ اس کی قسط نمبر 6 سننے کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔